یہاں پہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. میرا تو آپ کا پبلک انٹریکشن پتہ نہیں کم ہے، میرے سے تو کم ہے آبویسلی آپ ڈیفینیٹلی. سے میں تو 1,000 کے لگ تسی بھگ بابے ہو سی ہے 1,000 کے قریب لگ بھگ نا میں مہینے میں لوگوں کو ملتا ہوں. پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو ہمیں اپنی انگلی پکڑائے اور ہم اس کی انگلی پکڑ کے چلیں اس راستے پہ جو اس نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کرتے نا تو وہ آگے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس کو اتنے ڈرے ہوئے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اتنے ڈسے ہوئے ہیں کہ اب ان کی نا سکت نہیں ہے کہ وہ تجربے کر سکیں یا ان کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے ہیں یا جمع پونجی ہے اس کو اس طرح سے ایکسپیریمنٹس میں لگا دیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ سب کو مینٹور چاہیے، اور مینٹور بھی ایسا چاہیے جو ان کو پریکٹیکلی اور فزیکلی چیزیں سکھا سکے. بالکل بالکل کہتے ہیں پریکٹیکلی. کیونکہ نا میں یعنی کہ جب میں اپنی پروفیشنل فیلڈ کے انٹر ہو رہا تھا تو مجھے اس بہت بڑا اختلاف ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس وقت اسٹرکچر کیا بنا ہوا ہے کہ بزنس مینجمنٹ وہ لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نان چنے کی بھی کہتے ہیں ریڈی نہیں لگائی کبھی. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اچھا، اور آ کے کہتے ہیں کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی بل گیٹس نے کیا کیا، ڈیل نے کیا کیا، ایلن مسک کیا کر رہا ہے. اور بھائی کہتے ہیں پاکستان میں ایلن مسک اور پاکستان میں ابھی کہتے ہیں الیکٹرک گاڑیاں یا اسپیس ایکس وغیرہ نہیں ہے. یہاں پہ بتاؤ کہ ٹپال والے کیسے اوپر آئے، جے ڈاٹ کیسے آگے آیا، ان کی کہتے ہیں آپ سکسیس اسٹوریز لے کے آؤ. وہ تو ہے. ہم ایک اور بات بھی کرتے ہیں، ہم میاں منشا کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ میاں منشا کو ہم ملک ریاض کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ بالکل لیکن نا ایک بندہ جس نے میٹرک میں 333 نمبر لیے، اگر وہ 332 ہوتے تو فیل ہو جاتا. اور پاکستان کا بزنس ٹائگن ہے، ہم اس کی سکسیس سٹوری یا لائف ہسٹری کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور اس کے بارے میں جو زیادہ تر اگر ہم پڑھتے بھی ہیں دیکھتے بھی تو ریومرز آ جاتے ہیں کہ وہ جی اس نے تو یہ کیا تھا، اس نے تو وہ کیا تھا. ہم اپنے ہی بندوں کو ایگزامپلز بناتے ہی نہیں. ایسے ہی ہے بھجن. اب یعنی کہ پولیٹیکل سائن چھوڑ دیں، جہانگیر ترین کو آج تک کبھی کس نے پڑھایا کہ بھائی وہ ایگریکلچر میں کیسے جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں انڈسٹری میں کیسے جا رہا ہے. اگر کوئی 2 نمبریاں کر بھی رہے ہیں نا تو ہو سکتا ہے ان کی مجبوری ہو، کیونکہ پاکستان میں آپ اس کے بعد چل نہیں سکتے. میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی 2 نمبری کر رہا ہے. جو پیسہ بنا رہا ہے لازم نہیں ہے کہ جو پیسہ بنا رہا ہے وہ 2 نمبری کر رہا ہے. ہاں ایک پرسیپشن بنا دی گئی ہے کہ زیادہ پیسہ 2 نمبری سے بنتا ہے. یہ ہرڈلز ہیں، اسپیڈ بریکرز ہیں. یہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں، عام بیچارے جو سادہ سے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا. اب وہ کیا ہے، وہ ایفرٹس ہی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ یار اگر 2 نمبری کریں گے تو پیسہ بنے گا، ہم تو 2 نمبری نہیں کرتے. لازم نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ 2 نمبری کرے. اب دیکھیں نا وہ میرٹ ہوٹل والے جو ہیں، کیا نام ہے، ہاشوانی صاحب. ہاں ہاشوانی صاحب. سر اس کو کیوں نہیں پڑھاتے ہم؟ اس کو نہیں دیکھیں نا بالکل ایسے کیا یعنی زبردست سٹوریز پڑھی. یہ تو 4-5 نام ہیں سر، سینکڑوں ہیں پاکستان کے اندر جن کو پڑھایا جا سکتا ہے، جن کی ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں. یعنی کہ فزیکل بزنس سائڈ پہ بھی، یس، ڈیجیٹل بزنس سائڈ پہ بھی، سافٹ ویئر بیسڈ بزنسز، کلاؤڈ بزنسز، رائٹ. مطلب جو بھی پاکستان کے بڑے بڑے خاص طور پہ بزنس ایجوکیشن کے اندر پڑھانے والے ادارے ہیں، وہ ساری عام طور پہ شاید کوئی 2-4 آگے ہوں گے جنہوں نے بتانا شروع کر دیا ہو. مطلب اب ملتان کے اندر سن کراپ گروپ جس نے نا یعنی کہ ادھار کے اوپر پیسٹی سائڈ لے کے سیل کرنی شروع کی تھی ڈاکٹر شفیق پتافی صاحب نے. میں کام کرتا رہا ہوں وہاں پہ سن کراپ میں. اچھا زبردست. یعنی کہ آج سے صرف میرے خیال میں ہارڈلی کتنا 16-17 زیادہ لگا رہے ہیں تو 20 سال بھی نہیں. 2001 میں پہلا بیچ نکالا تھا نا، 2001 میں، رائٹ. 2023 میں ہے، یعنی 22 سال کے اندر وہ پاکستان کا ون آف دا لارجسٹ گروپ ہے پاکستان کا. بالکل ایسے. اور 46 لارجسٹ کہتے ہیں ٹیکس پیئر ہے وہ. میں نے آج تک کہتے ہیں ڈاکٹر شفیق پتافی کو نہیں دیکھا، بٹ یعنی کہ اتنی بڑی کہتے ہیں سکسیس اسٹوری. اور یہ ابھی میں بات کروں ملتان کی، ابھی میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، خانوال اور میں بہت سی جگہوں کی ابھی بات نہیں کر رہا. اچھا یہ تو ہے چلیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یا لارج بزنسز. جو میڈیم لیول اتنے سارے بزنسز ہیں، کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد میں آپ چلے جائیں، سیور کہاں سے اسٹارٹ ہوا. لوگوں کا وہ مائنڈ سیٹ تو بنے کہ بھائی شروع میں اگر آپ ایک چھوٹی انٹرپرینورل ایکٹیویٹی کر رہے ہو تو اس کی بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی ایک آفس کے اندر بیٹھا ٹائی شائی لگا کے بابو بیٹھا ہوا ہے نا. ایک بندہ جو ریہڑی کے اوپر، ایک پڑھا لکھا بچہ جو ریہڑی کے اوپر کھڑے ہو کے بریانی بیچ رہا ہے نا، رائٹ، اس کی بھی وہی عزت، اس کی بھی وہی چیز ہونی چاہیے جو اس کہتے ہیں بابو کی ہوتی ہے عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر، رائٹ. یعنی کہ اگر ایک بندہ اپنی کوئی ریہڑی لگا کے یا کوئی آؤٹ لیٹ بنا کے اس نے کوئی چیز بیچنی شروع کر دی ہے تو ہمارے یہاں سوشل مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو نہیں تیار ہوتا، چاہے وہ مہینے کا 3 لاکھ روپے بنا رہا ہے. اچھا ایک بندہ جو کسی ایک ٹیلی کام کی کمپنی میں اے سی کے اندر ایک چھوٹے سے کیبن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یا کیبن میں بھی نہیں بیٹھا ہوا، کہتے ہیں کاؤنٹر پہ کھڑا ہے، کماتا ہے 30,000 روپیہ، اس کو فوراً دے دیتے ہیں رشتہ کہ یہ لو جی کر لو آپ، رائٹ. ذہن یہ کیا بنا ہوا ہے کہ
نوکری تو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوکریاں بری ہیں, نوکریز آر ویری گڈ, بٹ دیر آر مور بیٹر آپشنز.